جو حالات بن رہے ہیں، یہ طالبان تو ایک نقطۂ آغاز ہے. یہ جو حالات بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا 10 سال کی یا 5 سال کی، کب ہوگا کب نہیں ہوگا. حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں، اور وہ اصل امتحان ہونا ہے. وہ خوشی کی بات نہیں ہے، وہ آزمائش کی گھڑی ہے. اور امام مہدی نے جب بیعت لینی ہے نا تو اس نے جہاد پر بیعت لینی ہے، جس کا معنی قتال ہے. جہاد کی وہ آخری کڑی، قتال پر بیعت لینی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام مہدی آئیں گے نا تو لوگ 3 حصوں میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک حصہ وہ جنہوں نے امام مہدی کو تسلیم ہی نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا گمان یہ ہے کہ حالات جس رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جو قیامت سے پہلے کے حالات احادیث میں بتائے گئے ہیں، اس کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں سٹیج سیٹ ہو گیا. ڈرامے کے لیے آپ کو ڈرامے کا سین ہے، اس کا سٹیج بنانا پڑے گا نا، آپ کو سٹیج سیٹ ہو گیا. تو ان واقعات کے لیے اس وقت دنیا میں سٹیج سیٹ ہو گیا، یہ ہے. اور غالباً حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے. یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ایسا ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑے جو بھی اقبال شناس ہیں، انہوں نے مانا کہ اس شعر سے سوائے حضرت مہدی کے اور کسی کا تصور نکل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو یہ اصل میں ان کی جو کتاب ہے، جس میں کہ وہ بہت اعلیٰ نظمیں جو ہے فارسی کی ان کی اس کتاب میں ہے، زبور عجم. اور اس میں انہوں نے کہا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. وقت کا خضر، وقت کا رہنما، یعنی یہ جیسے مجدد وقت، وقت کا خضر، وقت کا رہنما، خلوت دشت حجاز، حجاز کی کہ صحرا کی دشت میں سے برآمد ہوگا. اور کارواں قافلہ جو ہے وہ اس وادی دور و دراز، وادی سندھ جس میں ہم آباد ہیں، یہاں سے چلے گا. اب اس میں اصل میں 2 حدیثوں کی علامہ اقبال نے وضاحت کر دی ہے. ایک تو یہ کہ حضرت مہدی چھپے ہوئے ہوں گے، انہیں تلاش کیا جائے گا. یہ تصور کیا ہے؟ یہ شیعہ اور سنی کے درمیان مشترک ہے. شیعہ کا بتا چکا ہوں کہ وہ غار میں چھپے ہوئے 1200 برس سے، وہاں سے نکلیں گے. اور ہمارے ہاں بھی جو روایت ہے وہ یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، وہ ان کی حدیث ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ، ایک خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس وقت پھر ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا. اب اس میں یہ میری انٹرپریٹیشن ہے درمیان، کیوں بھاگے گا، کون بھاگے گا؟ یعنی یہ تو ہے حدیث میں کہ عرب میں خانہ جنگی ہوگی اور اس وقت ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. کیوں بھاگے گا، کون بھاگے گا؟ وہ میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہوگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کرائسس کے اندر ہی شوڈ کم فارورڈ. اب اسے چاہیے کہ اس جو ہے مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہو گیا اسے دور کرائے. تو ایسی شخصیت ہوگی معروف اور جو سب کے نزدیک جو ہے وہ قابل عزت ہو. لیکن وہ اس ذمہ داری سے گھبرائیں گے اور وہ بھاگ کر جا کر مکے میں چھپ جائیں گے. پھر انہیں مکے میں تلاش کیا جائے گا اور نکالا جائے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور زبردستی کی جائے گی. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. یہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہے. تو گویا کہ کہیں پر چھپے ہونے کی حالت سے برآمد ہونا، یہ جو ہے شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہو گیا. اور یہ وہ پہلا مصرع ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو. وہ جو خضر وقت ہوں گے، جنہیں میں کہہ رہا ہوں مجدد وقت، وہ دشت حجاز کے کسی گوشے سے برآمد ہوں گے. دوسری حدیث کیا ہے؟ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں جائیں گی، کسی مشرقی ملک سے، جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب کے اندر. اس حدیث کا مصداق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہی وادی سندھ ہے، یہاں سے فوجیں جائیں گی. یہ اسلام کے لیے بننے والا ملک ہے یہ وادی سندھ. اور وادی عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل سے ماورا ہے. لیکن ایک ان کی جو ہے شاعری، جو رات کو خاص طور پر شاعری کرتے تھے، وہ الہامی ہوتی تھی.
اس میں وہ دین کے اور الہامی جو پہلو ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. تو شاعری میں وہ یہ کہہ رہے ہیں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز وادی سندھ آیت بروں. یہاں سے فوجیں جائیں گی، گویا کہ یہاں پر پہلے اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا. پھر جب وہ وہاں پر ظاہر ہوں گے تو وہاں پر، یعنی اس کے اندر یہ چیز امپلائڈ ہے کہ عربوں میں دم نہیں ہوگا، عرب کھوکھلا ہو چکا ہے.